ابھی ہماری فہرست میں ایک ایسا پروگرام بھی ہے جو اور پروگراموں سے کہیں زیادہ دلچسپ اور تاریخی حقائق سے لبریز ہے۔ ہم نے بڑی باریکی سے اس پروگرام کو سجایا اور سنوارا ہے، جس میں آیات قرآنیہ کا برمحل جوڑ اور نعت و نظم کا دلچسپ لب و لہجہ بھی ہے، جسے ہم نے تاریخ شیراز ہند کے نام سے محفوظ کیا ہے۔ تو آئیے پھر دیر کس بات کی، آواز کا سفر پیش کرنے کے لیے حاضر خدمت ہو رہے ہیں عبید اللہ نوناری اپنے رفقا کے ساتھ۔ آپ حضرات سنجیدگی کا ماحول بنائے رکھیں اور حوصلہ افزائی فرمائیں۔ میں اس شعر کے ساتھ دعوت سخن دیتا ہوں کہ فروغ مہر بھی دیکھا نمود گلشن بھی، فروغ مہر بھی دیکھا نمود گلشن بھی، تمہارے سامنے کس کا چراغ جلتا ہے؟ عبید اللہ نوناری اپنے رفقا کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تصوراتی دنیا کا تاریخی سفر ماضی کی شاہراہ پر۔ شیراز ہند جونپور کا نام ذہن میں آتے ہی خیالات کی دنیا میں ایک ہیجانی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے، اور ماضی کی رفعتوں، بلندیوں اور عظمتوں کی سنہری تاریخ سے اس طرح پردہ اٹھنے لگتا ہے جیسے آفتاب پہاڑیوں کی اوٹ سے جھانکتے جھانکتے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جلواگر ہو گیا ہو۔ یوں تو جونپور کی تاریخ کافی طویل ہے، جس کا احاطہ اس مختصر وقت میں ناممکن ہے، تاہم اجمالاً وہ شاہان شرقی جن کا پایہ تخت 100 سال تک جونپور کے افق پر چھایا رہا، ہم اپنے اس پروگرام آواز کا سفر تاریخ کی شاہراہ پر میں ان کا تذکرہ یہ سوچ کر کرنے جا رہے ہیں کہ یاد ماضی ثواب ہے یا رب، یاد ماضی ثواب ہے یا رب، بخش دے مجھ کو حافظہ میرا۔ شرقی دارالحکومت کے حدود اٹاوا سے بنگال و اڑیسہ اور وندھیاچل سے نیپال کی سرحد تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس کی علمی، تہذیبی، تمدنی، لسانی، مذہبی، سیاسی، معاشرتی، جغرافیائی اور تبلیغی تاریخ ہسٹری کی کتابوں میں موتیوں کی طرح بکھری پڑی ہیں۔ انہی موتیوں کو چن چن کر ہم آپ کے دامن شوق کو سجانا چاہتے ہیں، اور وہ تابناک دور یاد دلانا چاہتے ہیں کہ جب جونپور سمرقند و بخارا اور گرناطہ کی طرح سرچشمہ ہدایت بنا ہوا تھا۔ کچھ کھیل نہیں گلچیں تعمیر نشے من کی، بکھرے ہوئے تنکوں کو چن چن کے سجانا ہے۔ وہ جونپور اور دیار پورب جہاں ایک آزاد تازہ دم اسلامی سلطنت کا قیام ہوا، وہ جونپور جسے شیر شاہ سوری جیسے باکمال انسان نے اپنا مسکن بنایا، وہ جونپور جہاں 100 سال تک علم و فن کا سورج جگمگاتا رہا، وہ جونپور جسے علماء، صلحاء اور صوفیاء نے دین و شریعت کی ترویج و اشاعت کا مرکز بنایا، وہ جونپور جہاں ہر چہار دانگ عالم سے علم اور علماء کی آمد ہوئی، یہ جونپور جس کا تاریخی نام شہر انور ہے، جس سے جونپور کی تاسیس کی تاریخ 762 ہجری نکلتی ہے۔ شہر جونپور کو فیروز شاہ تغلق نے اپنے بھائی جونا شاہ کے نام پر بسایا تھا، جو بدلتے بدلتے جونپور ہو گیا۔ فیروز شاہ تغلق کے خوبصورت دور میں جونپور انتہائی عروج و کمال کو پہنچا ہوا تھا۔ سن 771 ہجری میں تیموری فتنہ نے سر اٹھایا اور وسط ایشیا کو روندتا ہوا سن 801 ہجری میں دہلی پہنچ گیا، جس سے وہاں کے اہل علم پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ ادھر جونپور
امن و امان اور علم و علماء کا گہوارہ بن رہا تھا۔ گویا دہلی کی تباہی کے نتیجے میں جونپور آباد ہوا، اور یوں کہیے کہ تیموری حملے سے پورے ملک میں افراتفری پھیلنے سے تغلقی سلطنت کا شیرازہ بکھرنے لگتا ہے اور اندرونی بغاوت پھیل جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون۔ جب بادشاہ کسی بستی میں فاتح بن کر داخل ہوتے ہیں تو فساد مچاتے ہیں اور عزت داروں کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، ہاں وہ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ باغیوں کی سرکوبی کے لیے سن 1394 عیسوی میں ملک الشرق ملک سرور خواجہ جہاں کو محمود شاہ تغلق دہلی سے جونپور کی طرف روانہ کرتا ہے۔ ملک سرور اپنی ذکاوت و بصارت کی بنیاد پر جونپور کی بغاوت پر قابو پا کر دہلی سے آزاد سلطنت شرقیہ کے نام سے حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور 5 سال 6 مہینے بادشاہت کرنے کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم کو پورا بدلہ قیامت ہی کے دن ملے گا۔ تو جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا تو گویا وہ پورا کامیاب ہو گیا۔ آواز کہتی ہے زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ ملک سرور راست باز امن و انصاف کا پریمی تھا، علماء سے محبت کرنا اس کا شعار تھا، شیخ اخی راجگیری سے مرید تھا، فن تعمیر کا دلدادہ تھا، بدی منزل جس کو حکمرانوں کی رہائش کے لیے تعمیر کرایا اور فیروز شاہ تغلق کے بنیاد ڈالے ہوئے قلعے کو اسی نے مکمل کرایا، اور بھی کئی خوبصورت عمارتیں ملک سرور کے تہذیبی اور تمدنی رجحان کو ظاہر کرتی ہیں۔ ملک سرور خواجہ جہاں کی وفات کے بعد سن 1399 عیسوی میں اس کے متونا بیٹے مبارک شاہ کی تاج پوشی بڑی آن بان شان سے ہوتی ہے، اور شاعر فراہی مبارک شاہ کو کچھ یوں مبارکباد پیش کرتا ہے۔ آواز کہتی ہے گشت چوں بادشاہ مبارک شاہ، شادی آمادہ گشت برپا جشن، سال تاریخ ای خجستہ جلوس، سال تاریخ ای خجستہ جلوس، شد نگہبان عالم آرا جشن۔ جب مبارک شاہ بادشاہ ہوا تو خوشیاں منائی گئیں اور جشن برپا کیے گئے، اور اس مبارک جلوس کی تاریخ یہ ہے، یعنی دنیا کا سنوارنے والا اس جشن کا نگہبان ہے۔ سن 802 ہجری میں ملک سرور کے متبنہ بیٹے مبارک شاہ کی تاج پوشی ہوتی ہے۔ مبارک شاہ کی مدت حکومت بہت قلیل ہے، یعنی صرف 2 سال۔ آواز کہتی ہے پروانے کا حال اس محفل میں کیا پوچھتے ہو دنیا والو، ایک رات میں وہ پیدا بھی ہوا، عاشق بھی ہوا اور مر بھی گیا۔ سید مبارک شاہ کے انتقال کے بعد
مسند شاہی کو زینت بخشنے والی جو شخصیت ہے وہ ہے مبارک شاہ کا چھوٹا بھائی سید ابراہیم شاہ شرقی. آواز کہتی ہے شرقی خاندان کا عظیم الشان تاجدار، علم و حکمت فراست و تدبر میں لاسانی بادشاہ، دیندار متقی اور خدا ترس بادشاہ، باصلاحیت اور علم دوست بادشاہ. ابراہیم شاہ شرقی تخت نشین ہوتا ہے اور جشن تاج پوشی کے حسین موقع پر شرقی سلطنت کا درباری شاعر فراہی قطع پیش کر کے انعام لوٹتا ہے. آواز کہتی ہے زہے شاہ بغیر سخا دل گستر بہو تاج و تخت نگی شد مسلم برو آرسال جلوس ہمایوں زی سلطان اہل صفا شاہ عالم. سلطان اہل صفا شاہ عالم سے تاج پوشی کی تاریخ سن 804 ہجری نکلتی ہے. ابراہیم شاہ شرقی کے حسن اخلاق اور کردار کا شہرہ چہار دانگ عالم میں گونجتا ہے اور کثیر تعداد میں علماء، صلحاء اور صوفیہ کی آمد شروع ہو جاتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے جونپور علوم و فنون کا مرکز اور گہوارہ بن جاتا ہے اور یک لخت دیار پورب شیراز ماست کا نعرہ گونجنے لگتا ہے. آواز کہتی ہے جی ہاں، فن مناظرہ کی ایک لوتی کتاب مناظرہ رشیدیہ اسی سرزمین کی یادگار ہے. فن فلسفہ کی بے نظیر تصنیف شمس بازغہ یہیں بیٹھ کر لکھی گئی. فتاوی عالمگیری کے مرتبین کی ایک بڑی تعداد کا تعلق اسی سرزمین سے ہے. اکبر بادشاہ کے ایجاد کردہ دین الہی کے خلاف سب سے پہلی آواز یہیں سے بلند ہوئی. یہی وہ مقدس سرزمین ہے جہاں ایک سے بڑھ کر ایک علم و فضل کے آفتاب و ماہتاب آسودہ خاک ہیں. آواز کہتی ہے پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشان ہیں، پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشان ہیں، خاموش اذانیں ہیں تیری باد سحر میں. قاضی شہاب الدین دولت آبادی جن کو ابراہیم شاہ شرقی چاندی کی کرسی پر بٹھایا کرتا تھا، یہی وہ خطہ ہے جہاں ابراہیم شاہ شرقی نے قاضی عبد المقتدر دہلوی کو سونے چاندی اور ہیرے جواہرات سے تولا اور اس قیمتی خزانے کو ان کی خدمت میں پیش کر دیا. ایک مرتبہ سلطان ابراہیم شاہ شرقی نے کمال عقیدت سے شیخ محمد بن عیسیٰ کی خدمت میں بڑے قیمتی کپڑے بھیجے، مگر شیخ نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور یہ اشعار پڑھے. آواز کہتی ہے مندل کے خود باطلس شاہان امید ہم، من فقر خود بملک سلیمان امید ہم، از رنج فقر در دل گنجے کے آفتم، ای رنج را براحت شاہان امید ہم. میں بادشاہوں کے ریشمی کپڑے یعنی اطلس کے بدلے میں اپنی گدڑی نہیں دے سکتا. میں اپنے فقر کو سلیمان علیہ السلام کے ملک و حکومت سے نہیں بدل سکتا. رنج فقیری کی وجہ سے میرے دل میں ایک خزانہ عظیم ہے، اس لیے میں بادشاہوں کی راحت کے لیے اس رنج کو نہیں دے سکتا. ہر گلیرا رنگ بوئے دیگرست. ابراہیم شاہ شرقی جہاں علماء صلحاء کی قدر کرتا تھا وہیں ہندو دھرم کے لوگوں کے لیے بھی اس کے دل میں بہت جگہ تھی. چنانچہ بہت سے ہندو دھرم کے مہذب لوگ دوسری جگہوں سے آ کر یہاں بسنے لگے اور جونپور کو گنگا جمنی تہذیب کا سنگم بنا دیا. ابراہیم شاہ شرقی نے جونپور کو مدارس، مساجد اور خانقاہوں کی تعمیر سے دلہن کی طرح سجا کر سن 1444 عیسوی میں ہمیشہ ہمیش کے لیے اپنے محبوب حقیقی سے جا ملا.
آواز کہتی ہے لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی، دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی، پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنجے مزار میں۔ ابراہیم شاہ شرقی کے دور میں غلہ، گھی، دہی، دودھ اور ترکاریوں کا نرخ اتنا سستا تھا کہ ایک شخص 2 روپے میں ایک ماہ آرام سے گزر بسر کر سکتا تھا۔ آواز کہتی ہے गेहूं 1 रुपए का 2.5 मन, جاؤ 1 روپے کا 5.5 من، चना 1 रुपए का 4 मन, دیسی گھی 1 روپے کا 20 سیر، देसी शक्कर 1 रुपए का 18 सेर, گوشت بکری 1 روپے کا 8 سیر، چاول پلاؤ 1 روپے کا 3 من، कड़वा तेल 1 रुपए का 35 सेर, جلانے والی لکڑی 1 روپے کی 50 من۔ बाप के बाद बेटे महमूद शाह शर्की की ताज पोशी होती है और वो भी बाप ही की तरह इल्म दोस्त और इल्म परवर बादशाह है। 13 साल शान शौकत के साथ हुकूमत करने के बाद सन 1457 ईस्वी में अजल की गोद में सो जाता है। महमूद शाह शर्की के इंतकाल के बाद उसका बेटा मोहम्मद शाह शर्की तख्तो ताज का वारिस बनता है, मगर उसे क्या खबर थी कि उसकी मुद्दत हुकूमत सिर्फ 5 माह होगी और सब छोड़ कर जाना पड़ेगा। आवाज कहती है किसको मालूम था चंद ही रोज में आरज़ुओं के सपने बिखर जाएंगे, मौत चुपके से जब मेरे पास आएगी, जान अपनी बचाने किधर जाएंगे। कुरान कहता है وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين۔ सल्तनत शर्की का आखिरी फरमारवा हुसैन शाह शर्की तख्त नशीं होता है। उधर हुकूमत दिल्ली का बादशाह बहलोल लोदी की नजर बद जौनपुर पर पड़ती है, जिसके नतीजे में दोनों जानिब से जंगें शुरू हो जाती हैं और हुसैन शाह को बहलोल लोदी शिकस्त दे देता है और जौनपुर पर काबिज होकर सन 1486 ईस्वी में मुबारक खान लोहानी को जौनपुर का हाकिम बनाकर दिल्ली वापस चला जाता है। इधर हुसैन शाह दोबारा चढ़ाई करके मुबारक शाह को पछाड़ते हुए जौनपुर अपने कब्जे में कर लेता है, मगर फिर बहलोल लोदी जोर आजमाई करके हुसैन शाह को भागने पर मजबूर कर देता है और यहीं से शर्की दौर का सूरज हमेशा हमेश के लिए गुरूब हो जाता है। कुरान कहता है وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ اللہ تعالی جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل و خوار کرتا ہے، اس کے دست قدرت میں بھلائی ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بہلول لودھی کے انتقال کے بعد سن 1489 عیسوی میں سکندر لودھی دہلی کا بادشاہ ہوتا ہے اور جونپور پر تیکھی نگاہیں ڈالتا ہے اور حسین شاہ کو پچھاڑ کر باربک شاہ کو جونپور کا حاکم مقرر کرتا ہے اور خود 6 ماہ جونپور میں قیام کر کے شرقی بادشاہوں کی بنوائی ہوئی تمام عمارتوں کو مسمار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ شاہی محلات کی مسماری کے بعد اب مقدس مسجدوں کی طرف اپنا منحوس اور ناپاک ہاتھ بڑھاتا ہے۔ ایسے میں اللہ کے برگزیدہ علماء کرام اس منحوس کا مقابلہ کرتے ہیں۔
اور اس پر کفر کا فتویٰ جاری کرتے ہیں، جس سے سکندر لودھی کا ہاتھ تو رک گیا مگر مسجدوں کو کچھ نہ کچھ نقصان ضرور پہنچا۔ بڑی مسجد کا پوربی گیٹ جو سکندر لودھی کے نظر بد سے مسمار ہوا تھا، ابھی چند سال قبل پیر طریقت حضرت مولانا شاہ ظفر احمد صدیقی صاحب مدظلہ العالی نے جون پور کی عوام سے چندہ لے کر اس کی عظمت رفتہ کو دوبالا کیا، اور جامع مسجد کی تعمیر و ترقی میں جہاں شرقی بادشاہوں کا نام ہے، وہیں ایک اللہ کے ولی نے بھی اپنا نام درج کرا لیا، اور جنت میں بھی ایک حسین محل اللہ تعالی ضرور عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ زبان رسالت ارشاد فرماتی ہے، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ جو شخص اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ سامعین محترم، تصورات کی دنیا میں آواز اب تاریخ کو سمیٹتی ہوئی اپنے اختتام کو پہنچنے والی ہے، لیکن خاص تحقیقی حقائق ایک بار پھر سماعت فرمائیں۔ حاضرین کرام، یہ شہر انور جو جون پور کا تاریخی نام ہے، جس کو فیروز شاہ تغلق نے بڑے ارمانوں سے اپنے بھائی جونا شاہ کے نام پر بسایا تھا، جو اب بدلتے بدلتے جون پور ہو گیا۔ تغلقی دور کی قدیم یادگار اٹالہ مسجد اپنی سادگی اور پرکاری میں نمایاں حیثیت کی حامل ہے۔ دوسرا دور شاہان شرقی کا دور ہے، جن کی دینی حمیت اور مذہبی بیداری کی منہ بولتی تصویریں بڑی مسجد اور لال دروازہ کی مسجد ہے، اور اس کے علاوہ متعدد مسجدیں ہیں۔ تیسرا دور مغلیہ بادشاہوں کا ہے، جس کی یادگار شاہی پل صراط المستقیم جس کا تاریخی نام ہے۔ چوتھا دور برٹش اقتدار کا ہے، جس کے جبر و استبداد کے خونی پنجوں نے شہر انور کو دونوں طرف سے آہنی ریلوے لائنوں میں جکڑ دیے، اور اب یہ جمہوری دور ہے جس سے ہم اور آپ نبرد آزما ہیں۔ علمی دنیا میں جون پور کا مقام اتنا بلند ہے کہ اگر دیکھا جائے تو ٹوپی گر جائے۔ بہت بڑا علمی ذخیرہ اسی شہر کی مرہون منت ہے، اور یہیں پر آسودہ خاک ہے۔ آواز کہتی ہے، تاثیر تیری نغمہ مرغان سحر میں، تاثیر تیری نغمہ مرغان سحر میں، توقیر تیری سیم و زر و لال و گوہر میں۔ سامعین باتمکین، ہم اور آپ جہاں بیٹھے ہیں یہ وہی لال دروازہ ہے جس میں محمود شاہ شرقی نے آج سے تقریباً 550 برس پہلے اپنی رفیقہ حیات راجہ بی بی کی خواہش پر لال دروازہ نام سے مسجد اور مسجد سے دکن جانب کچھ دوری پر ایک بڑا محل تعمیر کرایا تھا، جس کی خصوصیت یہ تھی کہ اس محل کے اندر مدرسہ، مہمان خانہ، حوض، باغ سب کچھ تھا، جو نماز گاہ کے نام سے مشہور و معروف تھا۔ راجہ بی بی اسی محل میں اپنے ملازموں، کنیزوں اور سہیلیوں کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ آج بھی اس کے نشانات کھنڈرات کی شکل میں دیکھے جا سکتے ہیں، جو سکندر لودھی کے ظلم و جبر کی داستان سنا رہے ہیں۔ آواز کہتی ہے، حیرت نہ کر بدن کو میرے چور دیکھ کر، حیرت نہ کر بدن کو میرے چور دیکھ کر، ان رفعتوں کو دیکھ جہاں سے گرا ہوں میں۔ گومتی کے کنارے بسنے والے شہر جون پور کی داستان ماضی آپ نے سنی، کتنی حقیقت، کتنا فسانہ اس کا فیصلہ آپ کے حوالے، مگر کتنے آہو اپنے خرمن میں ابھی پوشیدہ ہیں، کتنے آہو اپنے خرمن میں ابھی پوشیدہ ہیں، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں۔ آئیے آپ کو ایک اور حقیقت کی طرف لے چلوں۔ یہ لال دروازہ کی مقدس مسجد جسے علماء کرام نے سکندر لودھی کے خونی پنجوں سے بچایا تھا، سکندر لودھی کی ناپاک خواہش تھی کہ شرقی سلطنت کی تمام نشانیاں ایک ایک کر کے صفحہ ہستی سے مٹا کر دم لوں گا، مگر جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے۔
مشیت خداوندی کو شرقی سلطنت کی مساجد کو محفوظ رکھنا تھا، اللہ نے ان مقامات مقدسہ کی مکمل حفاظت فرمائی جو آج بھی شرقی دور کی عظمت رفتہ کی حسین یادگار بنی ہوئی ہیں۔ مگر سلطنت کے زوال کے بعد لال دروازہ کی پیاری مسجد ویران ہوتی گئی اور صدیوں ویران رہی، جس کی آپ بیتی ایک اہل دل سے سنیے۔ آواز کہتی ہے، ویران مدتوں سے مسجد پڑی ہوئی تھی، چوروں کا رہزنوں کا مسکن بنی ہوئی تھی، یہ مسجد مبارک صحرا بنی ہوئی تھی، کیڑوں کا بچھوؤں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ مسجد نے اپنے رب سے، مسجد نے اپنے رب سے رو رو کے یہ پکارا، فریاد سن لے یا رب، فریاد سن لے یا رب، کوئی نہیں ہمارا، کوئی نہیں ہمارا۔ صدیوں سے میں رہین شیطان ہو گئی ہوں، ویرانیوں سے اپنی حیران ہو گئی ہوں، ظلم و ستم کو سہ کر بے جان ہو گئی ہوں، بدقسمتی سے اپنی سنسان ہو گئی ہوں۔ رنجو علم سے یا رب، رنجو علم سے یا رب، دل شق جگر ہے پارا، اس بے بسی کا یا رب، اس بے بسی کا یا رب، کوئی نہیں ہے یارا، کوئی نہیں ہے یارا۔ صدیوں ویران لال دروازہ مسجد کی پرسوز اور پردرد آہ سے عرش الہی کا پایا ہل جاتا ہے اور توفیق باری تعالی رحمت بن کر آسمان سے اترتی ہے اور اس وحشتناک اور غیر آباد مسجد کے صحن میں ایڑیاں رگڑتی ہے، جس سے ایک ایسا سرچشمہ ہدایت پھوٹتا ہے جو ہندوستان ہی نہیں بلکہ پورے ایشیا کو سیراب و شاداب کرتا ہے۔ آواز کہتی ہے، توفیق خدا سے بنتا ہے ویران جہاں میں کاشانہ، جنگل میں بھی منگل ہوتا ہے، ملتا ہے کوئی جب دیوانہ، بٹتا ہے اسی کے ہاتھوں سے پھر علم و ہنر کا پیمانہ۔ ایڑی کی رگڑ سے پتھر میں ایک چشمہ شافی جاری ہے، ایک چشمہ شافی جاری ہے، یہ خدمت ابدی ہے، واللہ یہ سب پہ بھاری ہے۔ اخلاص و للہیت جامعہ کا امتیازی وصف ہے، صفائی ستھرائی میں اپنی مثال آپ ہے، علوم دینیہ کی ترویج و اشاعت، نونہالوں کی تعلیم و تربیت جس کا مقصد اولین ہے، دعوت و تبلیغ میں بھی ایک نمایاں حیثیت جامعہ کو حاصل ہے، شمع رسالت کے پروانوں کی ایک بھیڑ باصلاحیت اور باکمال اساتذہ کرام کے فیوض و برکات حاصل کر کے دنیا کے طول و عرض میں دین کی خدمت کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں، جسے دیکھ کر بے ساختہ زبان حق شناس بول اٹھتی ہے، آواز کہتی ہے،
ہم سایہ فلک ہے تیرا یہ حسین تاج، شیراز ہند کی ہے تمہارے ہی دم سے لاج، چھپ چھپ کے دیکھتی ہے سریا تمہیں کو آج، یہ یادگار رازیہ، یہ یادگار رازیہ بی بی رہے مدام، اے جامعہ حسینیہ تجھ کو میرا سلام۔ ہمارا آواز کا سفر مکمل ہوا، اب اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ جونپور کا تاریخی سفر جس کا نام تھا تاریخ کا سفر آواز کی شاہراہ پر آپ نے سماعت فرمایا۔ لال دروازہ کی مسجد کا ذکر ہوا اور اس میں آواز نے یہ کہا کہ توفیق خدا سے بنتا ہے ویران جہاں میں کاشانہ، جنگل میں بھی منگل ہوتا ہے ملتا ہے کوئی جب دیوانہ۔ الحمدللہ جامعہ حسینیہ میں موجود لال دروازہ کی مسجد، ہر ایک جانتا ہے کہ قدر آدم گھاس یہاں موجود تھی، دن کے اجالے میں بھی خلق خدا یہاں آنے سے ڈرا کرتی تھی، رات کے اندھیرے میں یہاں کون آتا مگر ایک دیوانہ جو آج بھی ہمارے درمیان ہمارے اسٹیج پر موجود ہے، ہمارے اس اجلاس کا روح رواں ہے۔ الحمدللہ ان کی بے تکان محنت اور انتھک کوششوں اور قربانیوں سے آج جنگل میں یہ منگل نظر آ رہا ہے، اور جامعہ حسینیہ کے فیوض و برکات سے پوری دنیا الحمدللہ مستفید ہو رہی ہے۔ ہم سب مل کر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی عافیت کے ساتھ، امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ حضرت والا کا سایہ عاطفت ہم لوگوں کے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھے۔ ان بچوں کو مولانا ازہد قاسمی صاحب جو صدری والے بڑی مسجد نے 600 روپیہ، فرحان ریحان نناری نے 100 روپیہ، بدر عالم اقبال پور نے 5000 روپیہ، محمد صادق الہ آباد نے 200، عبداللہ انور نناری نے 100، حافظ محمد اصفر صاحب نے 120، مقیم اللہ پرتاب گڑھ نے 200، محمد عمران مانی کلا نے 500، مولانا وحید الزما صاحب گورکھپوری نے 500، طارق سعد اللہ پور نے 100، شمس الدین آدمی صاحب نے 100، عبید الرحمن صاحب عرد نے 50، رضوان احمد صاحب گورا بادشاہ پور نے 50 روپے۔